بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِ امْتَنَعَتْ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا حَتَّى يُعْطِيهَا مَهْرَهَا فَلَهَا النَّفْقَةُ۔ اگر عورت جو ہے اپنے حق کو وصولنے کے لیے تسلیم نفس سے روکے، ایک ہے احتباس اور ایک ہے تسلیم نفس۔ احتباس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں آ کر پابند ہو جائے، اس کے گھر میں رہنے کی پابند ہو جائے، اور تسلیم نفس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر جب اس سے وطی کا اظہار کی خواہش کا اظہار کرے تو یہ وطی کرنے سے اپنے آپ کو روک لے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے امتناع نفس، امتناع تسلیم نفس۔ تسلیم نفس سے اپنے آپ کو اگر روک دے، لیکن روکے کس وجہ سے؟ حق کی وجہ سے۔ جیسے مہر جو ہے ابھی تک شوہر نے دیا نہیں ہے نا، 1 سال کا مہر طے ہوا تھا اور یہ مطالبہ کر رہی تھی، 1 سال کی مدت گزر گئی، مطالبہ کرنا شروع کر دی، تو جب تک مہر نہ دے تب تک یہ تسلیم نفس سے اپنے آپ کو روک لے، تو اس روکنے کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کو جو ہے نفقہ نہ دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اور مہر دے چکا ہے اور اب تسلیم نفس سے خود کو روک رہی ہے تو بھی نفقہ دینا پڑے گا، کیونکہ شوہر جو ہے اس پر قادر ہے کہ اس سے کراہت کے ساتھ، کرہ کے ساتھ وطی کر لے، جس کو ہم کہتے ہیں زبردستی۔ وہ تھوڑی کمپلین کرے گی، ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں وَإِنِ امْتَنَعَتْ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا حَتَّى يُعْطِيهَا مَهْرَهَا فَلَهَا النَّفْقَةُ۔ اگر اپنے آپ کی سپردگی سے وہ روکے کہ اسے وہ مہر دے دے، فَلَهَا النَّفْقَةُ، تو اس کے لیے نفقہ ہے، لِأَنَّهُ مَنْعٌ بِحَقٍ، اس لیے کہ یہ منع تو ہے لیکن یہ منع کرنا کیسے ہے؟ حق کی وجہ سے ہے۔ فَكَانَ فَوْتُ الْاحْتِبَاسِ بِمَعْنًا مِنْ قِبَلِهِ، تو احتباس کا یہاں پہ ختم ہونا اس سبب سے ہوگا جو سبب شوہر کی طرف سے ہے۔ بِمَعْنًا، معنن کا معنی کیا کریں گے؟ سبب۔ احتباس کا ختم ہونا اس معنی کی وجہ سے ہوگا، اس سبب سے ہوگا، من قبلہ، جو سبب کس کی طرف سے ہوا؟ یہاں پہ عورت کی طرف سے احتباس کا ختم ہونا نہیں پایا جا رہا، اور احتباس کا ختم ہونا اگر عورت کی طرف سے ہو تو پھر نفقے کا حقدار نہیں ہوگی۔ جی، احتباس کا مطلب شروع سے میں بتا رہا ہوں آپ کو، احتباس یعنی اپنے آپ کو عورت نے شوہر کے گھر میں رہنے کا پابند کر لیا۔ اس کو امتناع نہیں کہتے، امتناع کہتے رکنے کو، احتباس کا مطلب وہاں رہنے کو، شوہر کے گھر میں رہنے کا خود کو پابند کر لے، اس کو احتباس کہتے ہیں۔ اور امتناع منع سے بنا رکنا، اپنے آپ کو سپردگی سے روک دے، یعنی وطی کرنے سے روک دے۔ فَيُجْعَلُ كَلَا فَائِتْ، تو شوہر جو ہے تو اس چیز کو لا فائت کی طرح مان لیا جائے گا۔ لا فائت یعنی اس لا فائت یعنی احتباس کو ختم نہ کرنے والے کی طرح مان لیا جائے گا۔ کَلَا فَائِتٍ، اے کَلَا فَائِتِ الاحتباس، احتباس کو ختم نہ کرنے والے کی طرح مان لیا جائے گا، کر دیا جائے گا۔ یعنی یہاں پہ احتباس اگرچہ ختم ہے، کیسے کہ اس نے اپنے آپ کو وطی نہیں کرنے دے رہی ہے، احتباس ختم ہے، لیکن یہ احتباس کا ختم ہونا کس کی طرف سے ہے؟ شوہر کی طرف سے ہے، عورت کی طرف سے نہیں ہے۔ شوہر کی طرف سے کیوں ہے؟ کیونکہ شوہر اس کو مہر نہیں دے رہا ہے۔ تو احتباس ختم تو ہے لیکن یہ فائد کی طرح نہیں بلکہ لا فائد کی طرح ہے، یعنی احتباس فائد ہے یہاں پہ لیکن یہ فائد کس کی طرح ہے؟ لا فائد کی طرح ہے۔ وَإِن نَشَزَتْ فَلَا نَفْقَةَ لَهَا حَتَّى تَعُودَ إِلَى مَنْزِلِهِ، اور اگر عورت جو ہے نافرمانی کر کے گھر سے باہر چلی جائے، نشزہ کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی کرنا، بغیر اجازت شوہر کے، شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے نکل کر کہیں چلے جانا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نشوز کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ نشوز۔ اسی سے فعل ماضی کا صیغہ نشزت، تو اردو میں ترجمہ کریں گے اگر وہ نافرمانی کرے، فلا نفقۃ، نافرمان ہو کر گھر سے چلی جائے، فلا نفقۃ لہا، تو اس کو نفقہ نہیں ملے گا، حتیٰ تعود الی منزلہ، یہاں تک کہ وہ شوہر کے گھر کی طرف لوٹ آئے۔ جھگڑا کر کے میکے چلی گئی اور میکے میں 1 مہینہ بیٹھ کے کھا رہی ہے اور شوہر سے بھی خرچہ مانگ رہی تھی، یہ نہیں چلے گا۔ شوہر کو کہے کہ تو بھی پیسہ بھیج، اور ادھر سے باپ کا بھی کھا رہی ہے۔ لأن فوت الاحتباس منہا، اس لیے کہ
احتباس کا ختم ہونا یہاں پہ کس کی طرف سے ہے؟ اور اسلام انصاف کا نام ہے، اس لیے یہ مسئلہ۔ وَإِذَا عَادَتْ جَعَلَ احتباس، اور اگر لوٹ آئے تو اب شوہر یہ نہیں کہہ سکتا میری اجازت کے بغیر کیوں نہیں گئی تھی، کیوں گئی تھی، اب آنے کے باوجود میں تم کو خرچہ نہیں دوں گا، یہ نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ اب احتباس پا لیا گیا۔ اس کو سزا یہ مل گئی کہ جب تک باہر رہی تب تک اس کو خرچہ، اب سزا کی حقدار نہیں ہے وہ۔ فتجب النفقہ، تو نفقہ واجب ہو جائے گا، بخلاف ما اذا امتنعت من التمکین فی لفظ ہاں فی بیت الزوج لأن الاحتباس قائم والزوج یقدر علی الوطی کرہن، یہ وہی مسئلہ جو شروع میں نے بتایا ابھی۔ اگر اپنے آپ پر قابو دینے سے عورت منع کرے، ٹھیک ہے، شوہر بستر پر بلا رہا اور اس کی جانے کی طبیعت نہیں ہو رہی ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے، تو کیا اس صورت میں بھی شوہر کو یہ حق ہے کہ کہے کہ میں تم کو نفقہ نہیں دوں گا کیونکہ تم میری خواہش پوری نہیں کر رہی ہو؟ یہ حق نہیں ہے شوہر کو، ٹھیک ہے۔ اگر عورت منع کرے، اس کا موڈ نہ ہو، تو بھی جو ہے عورت نفقے کا حقدار ہوگی۔ کیوں ہوگی؟ آپ کہوگے احتباس کا ختم ہونا تو شوہر عورت کی طرف سے پایا گیا ہے نا، اس کا جواب یہ ہے، اور یہاں پہ کسی حق سے بھی منع نہیں کر رہی ہے، ایسا نہیں کہ مہر ور کا مسئلہ کچھ ہے، یوں ہی اس کا زان نہیں بن رہا ہے تو وہ منع کر رہی ہے، تو کہا یہ جائے گا کہ چونکہ عورت شوہر کے گھر میں ہی ہے نا، شوہر تھوڑا سا طاقت لگا لے، ہے کہ نہیں، تھوڑی طاقت کا استعمال کر لے، مطلب زور زبردستی کر لے، بعد میں خود ہی مان جائے گی۔ مرغی مانتی نہیں ہے، اس کے باوجود مرغا جو ہے منا لیتا اس کو، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ بخلاف ما اذا امتنعت من التمکین فی بیت الزوج، بخلاف اس صورت کے جبکہ وہ قابو دینے سے منع کرے، قابو دینے سے منع کرے، ترجمہ سمجھیے، امتنعت من التمکین، تمکین کا معنی قابو دینا، تمکین کا معنی قابو دینے سے، امتنعت روک دے یعنی منع کرے، اپنے آپ پر وہ قابو نہ دے، فی بیت الزوج کہاں؟ شوہر کے گھر میں، تو بھی نفقہ پائے گی، لأن الاحتباس قائم، اس لیے کہ احتباس کیا ہے؟ قائم ہے، والزوج یقدر علی الوطی کرہن، اور شوہر جو ہے زور زبردستی ہی صحیح وطی کرنے پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ دوسرا مسئلہ، وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا يُسْتَمْتَعُ بِهَا فَلَا نَفْقَةَ لَهَا، اگر بیوی چھوٹی بچی ہے، اب اس زمانے میں تو بہت تعجب ہوگا، بال وواہ جرم ہے، اور ہم اس کا مطلب جو ہے اس کو مانتے بھی ہیں کہ قانونی طور پر جرم ہے، ٹھیک ہے، لیکن اور 21 سال کو بڑھا دیا، اب تو اور بڑھا دیا 21 سال، یعنی مطلب زناکاری کو عام کر رہے ہیں لوگ، قانون کے نام پر جو ہے قانون کا آڑ لے کر کے زناکاری کو پھیلایا جا رہا ہے۔ مطلب زناکاری میں بہت سارے نقصانات ہیں، جو بچہ ہونے والا وہ نہیں ہوگا، عورت کی عزت داغدار، لڑکے کی عزت داغدار، خاندان کا نام بدنام۔ ہاں، اس کو ختم کرنے کا ایک طریقہ لوگ یہ اپنا سکتے ہیں کہ جیسے یورپین دیش میں ہوتا ہے کہ زنا کو عیب ہی نہیں سمجھا جاتا، پھر ایسے ہی ہوگا کہ پاخانہ کو جو ہے کریم سمجھ لیا اور کریم کو پاخانہ سمجھ لیا جائے۔ ابھی دنیا میں ایسے ہی ہو رہا ہے، کریم کو پاخانہ سمجھ کے جو ہے وہ بولتے ہیں ارے یہ سب پرانی باتیں۔ نئی بات یہ ہے کہ پاخانے کو کیا سمجھا جائے، ہاں، اس کو ڈبل روٹی سے ملا کے کھاؤ۔ یہ جو ہے دنیا کا مزاج ایسا ہو رہا ہے۔ پہلے جو ہے مالدار جو ہے لوگ غریب لڑکیوں کی بیٹی کو بمر مجبوری میں جو زندگی گزارتی تھی اس کو ناچنے کے لیے بولتے تھے، کوٹھے پہ نچاتے تھے، اور ابھی مالدار لوگوں کی لڑکیاں جو ہے غریبوں کے موبائل پر اسکرین پر ناچتی کہ نہیں ناچتی؟ تو پہلے جو چیز عیب، اب وہ چیز، جنوں کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا جنوں، جنوں کا نام خرد، جنوں سمجھتے ہیں نا پاگل پن، اور خرد مانا عقل مندی، تو جنوں کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا جنوں، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ تو یہ زمانے کے جو یوروپین ذہن کے لوگ ہیں، کالے دماغ کے لوگ، تن کے گورے اور من کے کالے، ان کی یہ ذہنیت ہے۔ اور شیطان نے کہا یہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تمام کو کیا کروں گا، قرآن پاک میں نا، میں سب اجمعین کا لفظ ہے، اور لام تاکید کے ساتھ ہے، کیسے، اور نون ثقیلہ کے ساتھ ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اجمعین اور تاکید، تین تاکید کے ساتھ کہا۔ کتنا اس کو کانفیڈنس اپنے آپ پر ہوگا شیطان کو،
لیکن آگے ہمت اس کی جواب دے گئی الا عبادک منہم المخلصین، مگر کچھ بندے ہوں گے چھٹکارا پانے والے. مخلص کا لفظ ہے، مخلص نہیں، مخلص جسے تیری رحمت بچا لے، خلاصی دے دے، چھٹکارا دے دے، بس وہی تھوڑے سے بچیں گے. الا عبادک منہم المخلصین، من کا تمیز کے لیے، ان میں سے کچھ ہوں گے، تھوڑے بہت ہوں گے جو بچ جائیں گے میرے چکر سے، میرے داؤں سے، ہے نا. ورنہ سب کو کیا کروں گا، اور کیسے گمراہ کر، لَأَقْعُدَنَّهُمْ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں سیدھے راستے پر ہی بیٹھ جاؤں گا. جاؤ، مطلب لوگ اس کو غلط نہیں سمجھیں گے، سمجھے بات کو، لوگ اس کو کیا بولیں گے، یہی سیدھا راستہ ہے، اور جو سیدھا راستہ ہے اس کو کیا بولیں گے، یہ غلط راستہ ہے. صراط مستقیم پر بیٹھ کر شیطان لوگوں کو کیا کرے گا، گمراہ کرے گا. ایسا ہے، رہنما گمراہ ہو جائیں گا. رہنما کہے گا مجھ سے زیادہ جو ہے صراط مستقیم پر کون ہوگا، میں تو خود رہبر ہوں. نیتا، مولانا، مرشد، صوفی، سب لوگ کیا ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے. ہو رہے ہیں، بڑے بڑے خانقاہ گمراہ ہو جا رہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی، یہ مسئلہ ہوگا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَىٰ صِرَاطِكَ اللہ. یہاں پہ تسلیم نفس اور احتباس میں کیا فرق ہوگا؟ دونوں صورتوں میں تو اس کا نفقہ نہیں ملے گا، نفقہ دونوں صورتوں میں نفقہ مل جائے گا. یعنی تسلیم، ایک ہے تسلیم نفس سے روکے کسی حق کی وجہ سے، اور ایک ہے کہ حق کی وجہ سے نہ روکے، ذہن نہ ہو، لیکن ہو کہاں، شوہر کے گھر میں، تو بھی تسلیم نفس ہے حکمن. اطاعت نہ کرے تو اس وقت نفقہ نہیں دے گا. اطاعت سے مراد کون سے اطاعت، برتن نہ مانجے تو یہ بھی اطاعت نہ کرنا ہوگا. ہاں، نافرمانی سے مراد یہ ہے کہ جو شوہر کا حق ہے وہ ادا نہ کرے. اور ایک نافرمانی کیا سمجھی جاتی ہے، پریس لے کے آؤ، کہا کہ نہیں میرا پیر میں درد ہے، دیکھو میری بات نہیں مانتی ہے. اب وہ مفتی صاحب کو لیں گے میری بیوی نافرمانی کرتی ہے، کیا میں اس کو طلاق دے دوں؟ تو پریس لانے کے لیے اس سے نکاح کیا تھا کہ تم نے، پانی لینے کے لیے نکاح کیا تھا، خود اٹھ کے پانی پی لو، نوکرانی تھوڑی ہے، بیوی ہے وہ. بات سمجھ ماری نہ رہی، کر دے رہی تو اس کا احسان ہے. لوگ کس لیے طلاق دیتے ہیں، میرے ماں کا بولے پیر نہیں دباتی ہے، تبھی تو پیر دبانے کے لیے خادمہ رکھ، بیوی کیوں لا رہی ہے، بیوی کیوں لائے، دبا دے تو اس کا احسان ہے. ہاں، بیوی کو چاہیے کہ محبت میں پیر دبائے، رات بھر پیر دبائے، اس سے منع نہیں ہے، لیکن اس کو پابند کر دینا اس بات کا. یہاں تک کہ بچے کی پرورش کی بھی پابند ہے، اپنے بیٹے ہی کو پالنے کی وہ پابند، وہ بچہ پیدا کر کے بول دے لے تو پال، تو اس پر کوئی گناہ ہوگا کیا؟ شرعی طور پر کہا جائے گا کہ بڑی جو ہے خطرناک ظالمہ عورت ہے، اور جو ہے یہ بچے کا حق مار رہی ہے. اگرچہ وہ پالنے پر قادر ہے، پھر بھی بنا، بولو بھائی، کر سکتی ہے. نفقہ کس پر ہے، بولے کہ میرا ذہن نہیں بن رہا پالنے کا، میں چڑچڑی ہو جاتی ہوں، میں نہیں پالوں گی، کوئی بات نہیں. تو اصل میں لوگوں نے کس حق کے تحت اس کو نافرمان سمجھا جائے اور کس حق کے تحت نافرمان نہیں سمجھا جائے، اس کو سمجھا ہی نہیں، زبردستی جھگڑا کرتے ہیں. چائے میں شکر کم تو جھگڑا، ابھی تو چائے وہ کیا خانسامہ ہے، وہ جو بیوی آئی ہے، یہ چائے کی اسپیشلسٹ تھی جو آئی تھی، وہ اس کو بنانا نہیں آتا ہے، کیا ہو گیا؟ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ گھر کے کھانا بنانا عورت پر واجب ہے کیا؟ بنا کر کے احسان کرتی ہے شوہر پر وہ. لیکن یہ مسائل جاننے والی جو عالمہ ہوگی، عالمہ، وہ بعد میں آپ کے لیے عالمہ ہو جائے گی علم سے، تکلیف دینے والی. مسئلہ تو معلوم ہی رہے گا نا. وہ نہیں بولتے، ایک مولانا صاحب بولتے تھے واجب ہے کیا، واجب ہے کیا، بیوی یہی بولتی تھی. تو ایک دن کہہ دیا کہ آپ ایک ہی نکاح میں ایک ہی بیوی کو رکھنا واجب ہے کیا، میں دوسرا نکاح کرنے والا ہوں. تو کہا نہیں آپ سے میں برابر کام کروں گی، ہے کہ نہیں؟ یا تم کو ہی رکھنا واجب ہے کیا، طلاق دے کے دوسری لا دوں گا. تو کہا کہ نہیں اب سب اوکے، آج سے میں بالکل سب کام کروں گی. اصل نافرمانی کیا ہے؟ نافرمانی حق کو ادا نہ کرے، حق کو ادا، یا شرعی طور پر جو کام عورت پر واجب ہے اور مرد اس کو ادا کرنے کے لیے کہے نہ کرے، جیسے نماز پڑھنے کے لیے شوہر کہے اور وہ نہ پڑھے، تو جو نافرمانی، اس کو لوگ نافرمانی نہیں سمجھتے ہیں. عورت نماز نہیں پڑھتی اس کو نافرمانی سمجھتے ہیں کیا لوگ؟ نہیں سمجھتے ہیں نا. اور کپڑے میں داغ رہ گیا، میں کتنے مرتبہ اس کو بولا ہوں برابر صاف کپڑے دھویا کرو، مانتی نہیں میری بات کو. تو یہ ماننا اس پر واجب کہاں ہے؟ واجب نہیں ہے، نہیں، اس کا تبرع ہے، اس کا احسان ہے عورت کا. اس لیے اچھے سے مسائل سمجھ لیجئے، حقوق الزوجین پڑھ لیجئے اچھے سے، نہیں تو پتہ چلا کہ کچھ بھی سمجھ کر کے اس سے جھگڑا کر رہے ہیں آپ. بارے شریعت میں ہے، بتا کہاں پہ ہے، بتا اب یہی نہیں پتا کہ شادی کے لائق ہو گئے، اور شادی ہو جائے تو 1 سال کے بعد تشریف آوری ہو جائے گی چھوٹے بچے کی، ابھی تک حقوق الزوجین پتہ نہیں.
ہاں حقوق دعوت اسلامی کا رسالہ میں مسجد میں لا کے رکھا ہوں تاکہ لوگ پڑھیں اس کو. چل دیکھیں وقت بھی ہو گیا اسی چکر میں آپ